اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا تعارف بطور رب، بطور آقا، بطور لارڈ کروایا گیا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کے ذہن میں لازماً یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی ہے اس میں تو تخلیق کا ذکر ہے نا سوال؟ لیکن اس میں آپ کو تخلیق کی ڈسکرپشن اس لیے معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک مفروضہ ہے کہ شاید مکے کے لوگ اللہ تعالیٰ کو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن جب آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ مکے کا عام کافر بھی اللہ تعالیٰ کو توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتا تھا، اب پڑھیے اس آیت کو جو پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے آقا کے نام سے، وہی جس نے پیدا کیا۔ یعنی پیدا کرنے والا تو تم جانتے ہو کہ کون ہے، وہ تمہارا رب بھی ہے۔ اچھا، آگے جو ڈسکرپشن ہے خلق الانسان من علق، یہ بھی کوئی انفارمیشن نہیں دی قرآن مجید نے۔ دیکھیے، ایک عام گھر کی خاتون بالکل ان پڑھ، اسے بھی پتا ہے کہ انڈا خراب ہونے کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، کہ انڈے میں ایک سرخ لائن نظر آ جائے تو کہتے ہیں کہ انڈا خراب ہو گیا، پھینک دیتی ہے، اور زیادہ خراب ہوتا ہے تو باقاعدہ جمع ہوا خون نظر آتا ہے، اور خراب ہو جاتا ہے تو ایک انفارم سا چوزا اس کو نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی کوئی قرآن مجید نے انفارمیشن نہیں دی، یعنی وہ بات جو پہلے سے معلوم تھی۔ پھر یہ کہ وہ بھیڑ بکریاں بھی پالتے تھے، اونٹ بھی پالتے تھے، اور بہرحال انسانوں کے ہاں بھی ایبورشنز ہوتی تھی۔ ارلی ایبورشنز میں صرف خون جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے، اور ذرا لیٹ ایبورشنز ہوگی تو اس میں ایک انفارم بچہ جو ہے وہ بھی ضائع ہوگا۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا جو انٹروڈکشن قرآن مجید نے کروایا وہ یہی تھا کہ وہ اللہ جسے تم خالق تو مانتے ہی ہو، وہ تمہارا رب ہے۔ صوت القرآن يناديكم يا أهل الله نوافيكم بكلام يتلى يهدي